ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث کو لینے کے لیے سند اور متن کو دیکھیں گے، ٹھیک. اب یہ جو علامہ البانی ان کا انتقال ہو گیا، جی بہت ٹائم ہو گیا. ان کا جو انہوں نے ابن ماجہ، ترمذی، نسائی سب پہ کام کیا نا، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ. اب جس کو وہ صحیح ابن ماجہ کہتا ہے اس کے بارے میں البانی یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی متن اور سند دونوں صحیح ہے. اسی طرح جب ہم شیعہ دنیا میں آتے ہیں تو یہاں پر ہم علامہ باقر بہبودی جنہوں نے صحیح الکافی لکھا اور انہوں نے بولا صرف 4000 حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے وہ سند اور متن دیکھ کے بولا نا. میں عرض کروں یہ جو احادیث کی صحیح البانی ہے، علامہ مجلسی ہے، انہوں نے بھی داندلی کی ہے نا. مثلا یعنی میری امت 73 فرقے ہوں گے، جی بھی پالسی ہے، ان حدیث کو رکھنا ہے، ادھر طرف متفقن علیہ لکھا ہے. جی سمجھ میں وہ تو بہار بھرے ہوئے ضعیف سے جعلیات سے. جی ٹھیک ہاں ہے، بالکل سمجھ میں جی. یہ داندلی ہے، علمی داندلی ہے. صحیح. اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس حدیث کو دین مانے جو اگر آپ کو دین ہے تو آپ کو خود تحقیق کرنا پڑے گا. نہیں، ہم تو آپ نے پوری زندگی آپ کو اگر کوئی مرض ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے چھوڑتے ہیں، وہ آگے جاتے. آپ کو اپنی زندگی جیسا چلنا چاہیے. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا آغا صاحب، ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ جب ہم قرآن کی تشریح اور تفسیر کرتے سب یہ بولتے ہیں نا، اہل قرآن کے علاوہ سب بولتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اہل قرآن یہ کہتے نہیں ہمیں حدیث نہیں چاہیے. تو آپ ایک بہلول نامی شخص تھا جی ایران میں، وہ نجف میں آیا، ایک مدرسے میں جمع ہوا. اس وقت افغانستان میں کمیونسٹ تھا. تو اس نے کہا ایک انسان اگر پیاز کھائیں اور کہے میں نے پیاز نہیں کھائی ہے تو خود بخود بو آئے گا. جی سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایسا ہے. نہیں ٹھیک ہے. تو یہ جو کہہ رہے کہ جن کو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے قرآن کے، عرب کے فصحا بلغاء کو گھٹنے پہ بیٹھنے دیا. یہی لوگ کہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی اچھا یہ آپ نے سنی ہے نا؟ جی جی. اچھا اب بات ہے فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت کلام یعنی ایسی گفتگو جو واضح ہو. وہ فصیح ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ تو ابن مقفع نامی شخص تھے، منصور دوانقی کی کاتب، وہ بڑا عربی پہ متسلط رکھتے تھے. اس نے قرآن بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہہ کے بعد میں اس نے چھوڑ دیا. تو وہ اس سے پوچھا مل فصاحہ، تو اس نے کہا نیچے جو جاہل بیٹھا ہوا ہے، اوپر وہ خطیب خطاب کر رہے ہیں، اس سے پوچھے کیسے؟ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. جاہل کی سمجھ میں آئے، آپ کے قول سے جھوٹ بو آتا ہے. آپ سمجھ پہلے کہہ دیا قرآن فصیح ہے، بعد میں کہا حدیث کے بغیر کا قرآن سمجھ میں نہیں آیا. یہ پیاز کھانے جیسے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. 7 باتیں نہیں.
بات صاف ہے. اچھا آغا صاحب میں معذرت تھوڑا سا ٹائم تھوڑا زیادہ آپ سے درخواست کروں گا, آپ تھک تو نہیں گئے؟ اصل میں چھوڑو, اصل میں بلڈ پریشر کے زیادہ اچھا. زیادہ بولنے سے میرے بلڈ پریشر بہت سارا. اچھا ایسا میں ایک دو سوال اور کرتا ہوں آپ سے, پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گا, پھر دوبارہ آپ کا بھی زحمت دیں گے انشاءاللہ. اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں شیعہ اور سنی دونوں یہ مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت مہدی آئیں گے, صحیح ہے؟ شیعہ یہ کہہ رہے وہ پیدا ہو کے غائب ہے, سنی کہہ رہے پیدا ہوں گے, اور دوسرا یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. تو یہ قرآن میں تو نہیں ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے. حدیث نہیں, سورہ نساء میں 165 پر, سمجھ میں آیا, 165 پر آئے ہیں اللہ کا حجت محمد کے بعد ختم ہے. ٹھیک ہے. علی بھی ائمہ بھی نہیں ہے. نص قرآن, امامت نص قرآن کے خلاف. صحیح. سمجھ گیا؟ تو امام مہدی کا کیسے بنے گا؟ قیامت ارزن و طولن, پیغمبر کی نبوت ارزن و طولن ہے. سورہ یعنی فصلت آیت 42 میں آیا ہے, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. نہ اس کے آگے سے خدا اس کو باطل کریں گے, نہ سخت کریں گے, نہ کوئی اور نہ کر سکتا ہے. تو دونوں کا تصور خلاف قرآن ہے. خلاف قرآن ہے, امامت ہے نہیں اصلا, ضد قرآن ہے. اور حضرت عیسیٰ کا, حضرت عیسیٰ ایسا تک کوئی وجود نہیں ہے, کہانی ہے. اچھا نزول نزول عیسیٰ خضر یہ سب فرسودہ بات ہے. شکریہ. اچھا ایسا آپ کی عزاداری پہ کئی کتابیں ہیں, تو آپ نفس عزاداری کے خلاف ہے یا رسومات کے خلاف ہے؟ ہم پہلے عزاداری کی اصلاح کے قائل تھے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے اصول عزاداری لکھی, مثالی عزاداری لکھی, عزاداری کیوں لکھی, یہ سب لکھا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب بات سنیں, اچھی بات ہے. ایران میں مجمع جہانی اہل بیت قائم ہوئے. حوزے میں ہم سے پوچھا پاکستان میں دین کی خدمت کیسے ہوگی, بڑے بڑے معاذ شخصیات نے, دین کی خدمت کے لیے کیا تجاویز ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا یہاں سے جانے والوں کو خطاب کرنا نہیں آتا, آپ ان کو ممبر حسینی کا خطیب بنائیں تاکہ عزاداری کے توسط سے دین کی خدمت کو, دین کو اٹھایا جائے. سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کیا کیا, یہ ذات شیخ محسن سے نہیں ہے میرا, اس کو دیا, مجھے نہیں دیا. نعوذ باللہ, میں ایسی کسی قسم کی پوسٹ کے قائل نہیں ہوں. انہوں نے آغا شیخ محسن کو دیا کہ اس خدمت کے لیے. انہوں نے صفدر ڈوگر وغیرہ عزاداری کو تحریف کرنے والوں کا پٹولہ بنایا, ان کا انشورنس بنایا, اور ان کو جو ہے نا یہاں سے وہاں بھیجا. اچھا. تو دوسرے سال جو ہے جب رپورٹنگ ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم نے پاکستان میں یہ کیا. میں نے کہا آپ نے ضد دین کیا. پھر مجھے دعوت آیا اس سال سیمینار میں شرکت کے لیے. میں نے کہا میرا کام پولو خوردن چلو خفاف خوردن نہیں ہے, ہم نہیں آتے آپ کے پاس. صحیح. سمجھ میں آیا؟ یہ تو اصلاح ہو گیا. حال عزاداری اس وقت میں اصلاح کے خواہاں تھا. ٹھیک ہے. جب اصلاح سے مایوس ہوا, میرا یہ قرآن سے پوچھو, جی یہ کتاب ہوا میں سٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے, یہ ساتھ میں لے لیا, ہم سے کہتے قرآن سے پوچھو, یوں پھینک دیا علماء نے. میں قوم گیا
تو قم کے طلبہ آ کے مجھے گھیر لیا. آپ عزاداری پہ لکھ رہے تھے, اچھا لکھ رہے تھے, کیوں قرآن میں شروع ہو گیا؟ تو یہاں سے جو ہے نا میں قرآن پہ شروع ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے میرے ذہن کھلتے گیا. اب میں کہ جو کہتے ہیں نا عزاداری کلی طور پر خلاف ہے عزاداری کی. اچھا کھول کے بات ہے. کیوں ہے عزاداری؟ الف سے یہ تک شعر پر ہے. شعر قرآن کے خلاف ہے, محمد کے خلاف. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. سمجھ میں سورہ شعراء آخر کا آیت پڑھو. لیکن آگے استثناء بھی ہے نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ جو سوال کریں. جی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ایک سورہ یاسین 69 میں آیا ہے. پیغمبر کے بارے میں انہوں نے شاعر کہا وَمَا هُوَ بِشَاعِرٍ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. نہ وہ شاعر ہے نہ شعر ان کے لیے زیب دیتا ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي وَمَا عَلَّمْنَاهُ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. سزاوار نہیں, زیب نہیں دیتا ہمارے پیغمبر کو. ٹھیک ہے. مشرکین کے شعراء نے مدینہ کے انصار سے حج کی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں تو تم میں سے. تو ایک جا کے علی سے کہا یہ علی یہ آپ جواب دے. تو علی نے فرمایا اگر پیغمبر حکم کریں گے. انہوں نے جا کے پیغمبر سے کہا آپ علی کو حکم دے دے, علی جواب دے گا. پھر کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں, علی کو نہیں کہا. پیغمبر راضی نہیں تھے علی شعر بولے. سمجھ میں شعر ضد اسلام ہے, ضد اسلام ہے. امام علی عزاداری از شعر برقائی. کوئی اسلام سے متعلق نہیں ہے کسی جگہ, کسی جگہ اسلام سے تعلق نہیں ہے, صرف شعر ہے. اور نعوذ باللہ اس میں جو بھی ہے شعر بذات خود شعر باطل ہے. ابھی آپ آیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. استثناء جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک استثناء متصل ہوتا ہے, ایک استثناء منقطع ہوتا ہے. استثناء متصل کا ہوتا ہے یہ گروہ برا ہے, ان میں سے یہ جو ہے نا جو ہے شمس جو ہے نہیں, اس کو استثناء متصل کہتا ہے. صحیح سمجھ میں آ. شگر والے سارے خراب ہیں. مثلا یہ کہ ہمارے مولانا کا وہ خراب نہیں, اس کو استثناء منقطع کہتا ہے. وہ شگر کا نہیں, وہ خراب نہیں. مولانا شکو خراب نہیں, تو یہ اس کو استثناء منقطع کہتا ہے. صحیح. تو استثناء متصل سے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا شعر دنیا میں شعر والے زیادہ ہے یا مومنین زیادہ ہے؟ مومنین. تو اکثر استثناء نہیں ہوتا. صحیح صحیح, شکریہ. عقل سے صحیح صحیح سمجھ میں آیا. اچھا صاحب, یہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ صحابہ پر جو سب ہے وہ معاویہ نے شروع کیا. ہاں صحابہ پر سب اور شتم وہ معاویہ کی سنت ہے نا. ممبر سے علی اور اس کے اوپر جو سب و شتم کیا امیر معاویہ نے. تو شیعوں میں یہ سب و شتم کس طرح آ گیا اصحاب پہ, خلفاء پہ؟ یہ ائمہ نے نہیں تعلیم دی. شیعہ جو ہے معاویہ کے خلاف نہیں ہے, شیعہ اسلام کے خلاف ہے. ابوبکر عمر جو ہے ہم ان کو بڑا حسی عظیم نہیں سمجھتا ہوں, لیکن یہ سب بدشنام بلا جواز ہے. نہیں تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا نا. ہاں بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا عمر نے. فاطمہ پر ہاں, کون سی ظلم؟ یہ ان کے گھر جلایا, دھمکی دی, اسقاط جنین کیا. ہمارا ایک کتاب ہے فتق وما ادراک ما الفتق, پڑھے ٹھیک ہے, پھر آ جائے اس مجھے میں بات سب کرو. پہ ہے بحث. ہاں ہاں صحیح یہ کھلا جھوٹ ہے. صحیح. ہاں یہ کھلا جھوٹ ہے. صحیح. اچھا یہ جو حضرت علی
جو ایک جملہ دیکھو حضرت زہرا اس ظلم کے بارے میں خلفاء کی شکایت کی، ایک جملہ نہیں نہج البلاغہ وغیرہ میں نہیں، شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے. شیعہ کتابوں میں ہونا کوئی دلیل نہیں. شیعہ کتابوں میں سلیم بن نقیس مجہول آدمی ہے، اس میں غلط آدمی ہے یہ. صحیح ہے. اچھا صاحب یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے نا ائمہ کے خلاف ائمہ کی جد و جہد، یہ کیا اس کا وہ ہے؟ ائمہ کے خلاف ائمہ کی جد و جہد، یہ اتفاق سے جو ہے ہم مجلس جو ہے آئسو کے مجلس نظارت میں تھے میں. اچھا. ان کی اجلاس ہوئی، ان کی اجلاس ہوئے تو گیا، تو اجلاسوں میں خطاب کرتے تھے، درس دیتا تھا. میں نے 2 درس دیے، تو اس کو انہی میں سے کسی نے اس کو چھاپا. اچھا اچھا. ہاں صحیح صحیح. ہاں. نہیں تو یہ ائمہ سے شیعہ ائمہ مراد ہے کیا ہے؟ ہاں ائمہ سے کیا مراد ہے؟ اس وقت مراد ائمہ ہے. اچھا ابھی ائمہ نے کچھ کیا نہیں ہے. صحیح ہے. رائے بدل گیا. صحیح ہے صحیح. بہت شکریہ. یہ تو مرحوم باقر صدر نے بھی کہا ہے ائمہ جب ان کو جو ہے یہ کام کرنے سے روکا گیا تو انہوں نے تعلیم کا شروع کیا. جو بات اب محمد عبدہ نے کہا ہے وہ باقر صدر نے کہا ہے. صحیح. سمجھ میں آیا؟ اچھا صاحب بس آخری میں آپ کے تھکاوٹ اور اس کا مجھے احساس ہے بہت ٹائم لیا میں نے آپ سے. آپ نے امام حسین کے قیام پہ بہت کام کیا، ایسے یہ بالکل نایاب اور منفرد کام جو اردو میں نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کا خیال بالکل الٹا اس سے ہو گیا. یہ کیوں؟ ابھی آپ کہہ رہے وہ صرف شہید ہونے کے لیے، عوام میں شہید ہونے کے لیے کیا. ابھی آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ امام حسین کو یزید نے قتل کرنا ہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں عوام میں بات لمبی بات ہے. وہ ہر واقعہ 3 زاویے سے بحث کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. مثلا کہتے ہیں امام حسین کربلا میں قتل ہوئے. کس نے قتل کیا؟ یزید کی لشکر نے. اس کو خبر کہتا. ٹھیک. سمجھ گیا؟ پہلے مرحلے میں یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ خبر درست ہے یا نہیں. خوب عزاداری امام حسین کے بارے میں بہت سی باتیں غلط باتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک مسلم ہے، حقیقت ہے. امام حسین قتل ہوئے کربلا میں. دوسرے مرحلے میں سوال آتا ہے امام حسین کو یزید نے کیوں قتل کیا؟ سمجھ آیا؟ دوسرے مرحلے میں سوال تھے امام حسین یعنی اور یزید میں اختلاف کس بات پر تھے. تو تحلیل جو ہے یہ ہے جو پہلے جو تالیف غلط کرتے تھے ابھی بھی کرتے تھے کر رہا ہے. امام حسین جو ہے امام حسن کے ساتھ معاویہ کی بیعت میں تھا کہ معاویہ کی حکومت کو متعرض نہیں ہوں گے. معاویہ سے جاتے وقت اپنے بیٹے کو کسی اور کو نہیں دیں گے خلافت، یا امام حسن کو، اگر امام حسن نہ ہو تو امام حسین کو دیں گے. اس معاہدے پہ دستخط. امام حسن 10 سال کے بعد وفات پائے. اس کے بعد معاویہ دنیا سے گزر گیا. معاویہ نے وصیت کی یزید کو کہ امام حسین کو اگر قابض ہو جائے تو اس کو چھوڑو، قتل مت کرو، تمہارا نہیں بنے گا. لیکن یزید کی جو ہے دل میں عقدہ تھا کہ امام حسین جا کے تسلیم بھی کریں گے، وہ قتل کرتے، بیعت بھی کر لیتے تھے تب بھی قتل کرتے امام حسین کو. اچھا. یہ امام حسین جانتے تھے. لہذا امام حسین نے نوالی سے کہا امیر آپ بھی مہلت کریں، جلدی نہ کریں، اور ہم بھی یعنی انتظار کرتے ہیں، کل آ جائے، کل دیکھیں گے. رات کو امام حسین مکہ گیا اور مکہ والوں کو بتایا، اپنے خفیہ قتل سے آگاہ کیا.
پھر جو ہے کوشش کی کوفے میں جانے کے لیے، وہاں لشکر تیار ہوا، وہاں سے جو جب راستے میں لشکر نے روک دیا تو ان سے کہا تسلیم ہو جائے، کہا میں تسلیم نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے تو یہ کوئی قتل ہے، صحیح. قتل ہے. ہاں بیعت سے قتل، کیونکہ وہ حسین کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں تھا اور سوائے قتل کے. اب یہی قتل صحیح ہے جو امام حسین کے لیے تھا. ہاں